یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ تو دوسرے لوگ جو صرف نبی کا ترانہ گا لیں اور وہ کسی دین پر نہ ہو، نبی کے دین پر نہ ہو، نبی کے طریقے پر نہ ہو، صرف نبی کا ترانہ گا دیں یا نبی کی شان میں تکبیر بلند کر دیں یا کوئی نعرہ لگا دیں یا درود پڑھ دیں زور کر، جبکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی دن درود پڑھتا نہ ہو، لیکن سنانے کے لیے چلا چلا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم نبی کے سچے وفادار ہیں، تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے اور وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو ایک کیا 1,00,000 ترانے لکھ دے، ایک کیا 1 کروڑ نعتیہ اشعار لکھ دے اور 1000 گلیوں کے اندر جا کر کے اس کو سنا دے لوگوں کو، پھر بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بہت سے ایسے لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں نعتیہ کلام پڑھا ہے اور لکھا ہے، اور آج کے دور میں بھی جو پیسہ لینے والے شاعر ہوتے ہیں، پیشہ ور جو آتے ہیں اسٹیجوں پر اور کچھ دیر نعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہ نبی کی محبت میں نعت نہیں پڑھتے، اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر نبی سے محبت ہوتی تو یقیناً نبی کا طریقہ بھی ان کی زندگی میں ہوتا۔ میں نے خود دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر کہ ایک شاعر جو کچھ ہی دیر میں جانے والا ہے اسٹیج پر اور نبی کی شان میں نعت پڑھنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گٹکا کھا رہا ہوتا ہے جس کے اندر نشہ ہے، اس سے پہلے وہ شراب پی کر آتا ہے جس کے اندر نشہ ہے، تو کیا آپ اس کو عاشق رسول کہہ دیں گے؟ کیا آپ اس کو مداح رسول کہہ دیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جو شرابی ہو اور جو نشہ کرنے والا ہو وہ 1,00,000 مرتبہ کیا پوری زندگی کے اندر ہر رات نعتیہ کلام پڑھتا رہے تو کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور میں علل اعلان کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اس کی زندگی ہے، اگر وہ نشہ بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نبی کے احکام کو بھی توڑ رہا ہے، دوسرے طرف نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اس کی نجات کے لیے کوئی آدمی یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ یقیناً یہ سچا نبی کا وفادار ہے یا یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ نبی کی محبت میں کر رہا ہے۔ نبی کی محبت میں نہیں کر رہا، وہ نوٹ کی محبت میں کر رہا ہے، وہ پیسے کی لالچ میں کر رہا ہے، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک نوٹ کی گڈی اس کے جیب میں آنے والی ہے 20 اور 25 ہزار کی۔ بلکہ آج کے دور میں ایسے بھی شاعر ہیں جو ایک رات کا 1,00,000 روپیہ لیتے ہیں اور آنے کے لیے وہ جہاز کا ٹکٹ بک کراتے ہیں اور پہلے اکاؤنٹ کے اندر 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ بھیجواتے ہیں، جمع ہوتا ہے، تب وہ آتے ہیں آپ کے اسٹیج پر جو حقیقت میں آپ کو نبی کی بات بتاتا ہے، جو قرآن کی بات بتاتا ہے اور جو ایک رات میں آ کر نبی کا کلام سناتا ہے۔ آپ کا ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک استاد جو آپ کو اور آپ کی نسل کو مدرسے کے اندر دین کی تعلیم دیتا ہے اور اسے سچا دین کا وفادار بناتا ہے، اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، آپ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، لیکن ایک شاعر جو ایک رات کے لیے بھی نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، آپ اس پر لاکھوں اور کروڑوں لٹا دیتے ہیں اور قوم کا سرمایہ اس پر ضائع کر دیتے ہیں، قوم کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ایسے شخص کے اوپر لاکھوں لاکھ خرچ کر دیا جائے جو نبی کی شان میں صرف اس لیے نعت پڑھتا ہے، صرف اس لیے ترانے گاتا ہے کہ اس کو نوٹ کی گڈی مل جائے اور وہ لے کر چلا جائے اپنے گھر کو اور پھر کل کو شراب کے نشے میں پورے دن سوتا رہے۔ رات بھر انہوں نے نعت پڑھا اور فجر کی نماز چھوڑ دے۔ آپ خود سوچ لیجئے کیا ایسا شخص نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا ایسا شخص کے دل کے اندر نبی سے محبت ہے؟ کیا نبی کا وہ وفادار ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقیناً آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے پر ہیں تو اس طریقے سے ہٹنا ہوگا، اس طریقے کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یقین جان لیجئے جس طرح اس طرح کے شاعر جو نعت پڑھ کر بھی کامیاب نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج سے دل کے اندر عہد کیجئے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے، اپنے نبی کے طریقے کو جو پیارا طریقہ ہے، اپنے پیارے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اپنی زندگی کو بھی پیارا بنا لیں گے، خوشگوار بنا لیں گے۔ آپ سب دل کے اندر یہ عہد کیجئے، نیت کیجئے۔ اگر نیت
نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس راستے پر چلا دے گا جو نبی کا طریقہ ہے۔ اگر دل کے اندر ارادہ نہیں کیا اور خواہش ہی نہیں ہوئی کہ ہم صحیح دین پر آ جائیں، صحیح طریقے پر آ جائے، تو یقین جانیے ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ٹھوس کر کے اس کو دے دے اور زبردستی اس کے پیٹھ کے اوپر ٹھپا لگا دے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا وفادار ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہدایت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ کا دل جو چاہے کرتے رہیں اور خواہش دل کے اندر یہ رکھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو صاف قرآن کا اعلان ہے، میں 2 منٹ اور لیتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر 11ویں پارے کے اندر 3رے صفحہ پر یہ آیت موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے جان اور مال کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پتہ یہ چلا نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، اس جان کو بھی غلط راستے پر خرچ نہیں کر سکتے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو بھی آپ غلط راستے پر خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مال بھی نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، نہ یہ جان ہماری ہے نہ آپ کا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے اور تم کامیاب ہو جاؤ، جبکہ اس سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ ان کے واقعات پڑھ لیجئے، آپ کا دل باہر آ جائے گا، آپ ان کے کارنامے سن لیجئے، ان کی قربانیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے تو کسی کو مار مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، کسی کی گردنیں اڑا دی جاتی ہے، نہ جانے کتنی تکلیف دی جاتی ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور تب جا کر کے ان کو جنت ملی ہے۔ تو آج ہمارے پاس بھی وقت ہے اور ہمارے پاس بھی قرآن ہے، اللہ کی آیت صاف طور سے موجود ہے، اور اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے میں احکام کو اس لیے صاف طور سے بیان کرتا ہوں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر لو، تم سوچ لو، سمجھ لو کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو یقیناً یہ زندگی تو جیسی گزرنی ہے وہ گزر جائے گی، لیکن ہمیشہ کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہ ناکام ہو جائے گی اور وہاں پر شرمندگی ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے آنے والی زندگی کو شرمندگی سے بچا لیجئے، کامیاب کر لیجئے۔ وہاں پر جب آپ کے اعمال نامے کو کھولا جائے تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں پر گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سارا چیز آپ کو دکھا دیا جائے گا اور ہر چیز آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس میدان کے اندر کل کائنات کے لوگ ہوں گے، تمام انسان ہوں گے۔ اگر آج کے دور میں آپ ایک غلطی کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں شرم سے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے یا لوگ کیا کہیں گے، تو آپ یقین جانیے اور ذرا سوچ کر دیکھ لیجئے کہ اس میدان کے اندر کل کائنات کے لوگ ہوں گے، اور وہاں پر آپ کے اعمال نامے کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے جس سے آپ کو شرمندگی ہو، تو پھر اس شرمندگی کا عالم کیا ہوگا، آپ کتنے شرم میں ڈوب جائیں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے اور کوئی خیر خواہ مسلمان کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں چاہتا، ہمارا نبی خود نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بھی امتی جہنم میں جائے۔ جب نبی نہیں چاہ رہے ہیں، جب اللہ نہیں چاہ رہا ہے، تو ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے نبی سے شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔